نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج میں جس موضوع پر آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے حوصلہ۔ پیارے ساتھیوں، آج اس دنیا میں جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور جو لوگ ناکام ہوتے ہیں ان کی وجوہات تو بہت ہوتی ہے، لیکن جو ان میں سے ایک وجہ ہے وہ ہے حوصلہ۔ پیارے ساتھیوں، آج اس دنیا میں جب ہم ایک کامیاب شخص سے وجہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی کامیابی کی وجہ کیا تھی، وہ کہتا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا میں کچھ کرنا چاہتا تھا، میں کچھ بننا چاہتا تھا۔ جب میں نے اپنے والدین کو کہا کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں تو میرے والدین نے میرا حوصلہ بڑھایا، کہا کہ شاباش تم کر سکتے ہو۔ تو اسی طرح وہ کہتا ہے کہ جب میرے والدین نے مجھے حوصلہ دیا تو میرا حوصلہ بڑھا، اس حوصلے کی وجہ سے میں کامیاب ہوا۔ جب ہم ایک ناکام شخص کی بات کرتے ہیں، ہم اس سے وجہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی ناکامی کی وجہ کیا تھی، تو وہ یہ کہتا ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے ہم کچھ کرنا چاہتے تھے، کچھ بننا چاہتے تھے، ہمارے بھی کچھ خواب تھے، ان کو ہم حقیقت میں بدلنا چاہتے تھے، تو ہمارے معاشرے کے لوگوں نے میرا حوصلہ توڑا۔ میں کہتا تھا کہ میں کچھ بنوں گا، ایک کامیاب انسان بنوں گا، تو معاشرے کے لوگوں نے کہا کہ بڑا انسان بننا تو امیروں کی بات ہے، آپ غریب ہو، آپ کوئی چھوٹا کام کر لو، وہی بہت بڑی بات ہے۔ تو پیارے ساتھیوں، اسی طرح حوصلے کی میں اور مثالیں دوں گا آپ کو۔ سب سے پہلے دین کے پوائنٹ آف ویو سے جنگ بدر کا واقعہ ہے۔ مسلمان تعداد میں 313 اور کفار تعداد میں 1000۔ ان کے آپس میں جنگ ہونے سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی تعداد کو کم کر کے دکھایا، اور اسی طرح جب جنگ کا وقت آیا تو صحابہ کرام کو بھی جو ان کی نظر میں ان کی تعداد تھی وہ کم کر کے دکھائی۔ تو اس کا جو مین مقصد تھا تعداد کم کر کے دکھانا، اس وجہ سے ان کو حوصلہ دینا تھا تاکہ ان کو پتہ چل جائے جو کفار کی تعداد ہے وہ کم ہے۔ ان کو پتہ چلا تو ان کا حوصلہ بڑھ گیا، ان میں طاقت آ گئی، تاکہ اللہ نے انہیں ایک حوصلہ دے دیا کہ تم ان سے لڑ سکتے ہو۔ تعداد میں ان کو کم کر کے دکھا دیا۔ تو جب جنگ شروع ہوئی تو ان کو حوصلہ مل چکا تھا۔ جنگ ہوئی تو مسلمانوں نے 313 کہاں وہ کفار، وہ جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں نے وہ جنگ فتح کر لی۔ اگر مسلمانوں کو تعداد میں وہ 1000 ہی دکھاتے تو ہو سکتا تھا کہ مسلمان انتشار پھیل جاتا، وہ جنگ نہ کرتے، پیچھے ہٹ جاتے۔ یہ حوصلے کی طاقت ہے، حوصلے کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ اب میں دوسری مثال دینا چاہتا ہوں تھامس ایڈیسن کی۔ پیارے ساتھیوں، تھامس ایڈیسن 11 فروری 1847 کو امریکہ میں پیدا ہوئے۔ وہ چھوٹے بچے تھے، اسکول میں پڑھتے تھے، بہت نکمے اور نالائق تھے۔ ان کے اسکول والوں نے لیٹر لکھا، تھامس ایڈیسن کو دیا اور کہا کہ یہ اپنی ماں کو دے دینا۔ جب تھامس ایڈیسن اس لیٹر کو لے کر جاتا ہے، اپنی ماں کو دیتا ہے، وہ ماں دیکھتی ہے اور پڑھتی ہے اور اس ماں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ بچہ تھامس ایڈیسن اپنی والدہ سے پوچھتا ہے، ماں اس لیٹر میں کیا لکھا ہے؟ تو سلام ہو اس ماں کے حوصلے کو۔ اس ماں نے کس طرح حوصلہ بڑھایا، کہا کہ بیٹا اس میں یہ لکھا ہے کہ آپ بہت جینیس ہو، یعنی آپ ہوشیار ہو، ذہین ہو، آپ ہمارے کالج میں نہیں بلکہ کسی بڑے اعلیٰ کالج میں داخل کرائیں اس بچے کو۔ ہمارے پاس ایسے معیاری ٹیچر نہیں ہیں جو آپ کے بیٹے تھامس ایڈیسن کو پڑھا سکیں، لہٰذا اسے آپ کسی بڑے اعلیٰ کالج میں داخل کرائیں۔ تو وہ ماں کہتی ہے اپنے بیٹے کو، بیٹا لہٰذا کوئی اتنا معیاری کالج تو نہیں ہے، میں لہٰذا آج سے تجھے اپنے گھر میں تعلیم دوں گی۔ تو ماں اس بیٹے کو تعلیم دیتی ہے گھر پر ہی۔ جب اسے تعلیم دے چکی ہوتی ہے، اس کو اتنا موٹیویٹ کر چکی ہوتی ہے، تھامس ایڈیسن کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے وہی شخص کامیاب ہوتا ہے جو کچھ اس دنیا میں کر کے جاتا ہے۔ تھامس ایڈیسن نے اپنا مقصد بنا لیا تھا۔ اس نے جب دنیا پر نظر دوڑائی تو اسے پتہ چلا کہ اس دنیا میں بلب ایجاد نہیں ہوا،
اس وقت پوری دنیا رات کو اندھیرے میں سوتی تھی، تو اس نے مائنڈ سیٹ کر لیا تھا کہ مجھے بس بلب ایجاد کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے۔ انہوں نے اپنا مائنڈ سیٹ کر لیا تھا۔ ایک جگہ دنیا کے بڑے سے بڑے سائنسدان بھی اسی تگ و دو جد و جہد میں لگے ہوئے تھے کہ کسی نہ کسی طرح ایک بلب ایجاد ہو جائے، اور دوسری جگہ یہ تھامس ایڈیسن بھی اپنی جد و جہد میں لگا ہوا تھا کہ کسی نہ کسی طرح بلب ایجاد ہو جائے۔ پھر یہ تعلیم مکمل ہونے کے بعد یہ نوکری کے لیے جاتا ہے، کہیں نہ کہیں گھر کا گزر بسر چلانے کے لیے ایک نوکری مل جائے، تو پھر تھامس ایڈیسن کو ایک آفس میں پرائیویٹ نوکری ملتی ہے، یعنی ملازم کی، شیشہ وغیرہ صاف کرتا تھا۔ ایک دن اس کا باس اندر داخل ہوتا ہے آفس میں، تو دیکھتا ہے تھامس ایڈیسن اپنے تجربے میں لگا ہوا ہے، اپنا سارا سامان شیشے پر پھیلایا ہوا ہے۔ تو پھر وہ اسے دیکھتا ہے اور غصے سے کہتا ہے کہ تھامس ایڈیسن، یہ ایک آفس ہے، یہ کوئی کباڑیے کی دکان نہیں ہے، آپ نے سارا سامان پھیلا رکھا ہے، اور کہتا ہے کہ تم نکل جاؤ میرے آفس سے۔ تو تھامس ایڈیسن کو نکال دیتا ہے آفس سے۔ تو تھامس ایڈیسن مایوس ہو کر وہ سارا سامان سمیٹتا ہے، بیگ میں ڈال کر اپنے کندھے پر سامان رکھتا ہے اور آفس سے مایوس ہو کر نکل جاتا ہے۔ لیکن مایوس تو ہو گیا، لیکن اس کا ٹارگیٹ اور مقصد ایک ہی ہے کہ میں نے بلب ایجاد کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے۔ تو پیارے ساتھیوں، ایک جگہ دنیا کے بڑے سے بڑے سائنسدان اسی تگ و دو اور جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ایک بلب ایجاد ہو جائے، اور دوسری جگہ جب ہم نظر دوڑائیں تو یہ ایک نکما نالائق جسے اپنا نام تک معلوم نہیں ہوتا تھا۔ یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایک مرتبہ یہ بینک میں گیا، تو کسی کام سے گیا تھا، تو بینک والے نے جب اس سے نام پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، یہ بوکھلا گیا، بولا ہے میرا نام؟ تو پیچھے اس کا کوئی پڑوسی کھڑا تھا لائن میں، اس نے بتایا کہ اس کا نام تھامس ایڈیسن ہے۔ یعنی اتنا نکما اور نالائق تھا کہ اسے اپنا نام تک معلوم نہیں ہوتا تھا کہ میرا نام کیا ہے۔ لیکن ٹارگیٹ اور مقصد ایک ہی ہے کہ میں نے بلب ایجاد کرنا ہے کرنا ہے۔ بالآخر تھامس ایڈیسن اپنے تجربے میں کامیاب ہونے جا رہا ہے، تو انہوں نے ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، 500 نہیں، 800 نہیں، 999 تجربات میں ناکام ہونے کے بعد انہوں نے 1000 تجربات کیے، تب جا کے ایک بلب ایجاد ہوا، اور تھامس ایڈیسن نے پوری دنیا کو ثابت کر کے دکھا دیا کہ اور تھامس ایڈیسن نے پوری دنیا کو روشنی مہیا کر کے اپنا نام دنیا میں منوا لیا۔ اور ہاں، جب اس سے سوال کیا گیا کہ آپ 999 تجربات میں ناکام ہو گئے، پھر بھی آپ کی ہمت کو سلام، کیسے آپ نے اتنا بڑا تجربہ کیا؟ تو انہوں نے کتنا خوبصورت جواب دیا، کہا کہ میں نے 999 تجربات سے یہ سیکھا ہے کہ ان طریقوں سے بلب ایجاد نہیں ہوتا۔ سلام ہو اس کی ہمت اور حوصلے کو۔ اور اگر آج ہم ایک میتھ کا سوال حل کریں تو ہم 1 مرتبہ پریکٹس کرتے ہیں، 2 مرتبہ کرتے ہیں، 5 مرتبہ کریں گے، زیادہ زیادہ نہیں ہوگا تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ٹیچر ہی حل کرے گا۔ ہم حوصلہ ہار جاتے ہیں، لیکن سلام ہو تھامس ایڈیسن کے اس حوصلے کو اور اس ایکسپیریمنٹ کے ایجاد کو۔ تو پیارے ساتھیوں، سوال کرنے والے نے اس سے سوال کیا کہ آپ کی کامیابی کا دار و مدار کیا ہے، مین چیز کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جب میری جو اتنی بڑی کامیابی ہے اس کا جو کریڈٹ ہے وہ میری ماں کا حوصلہ ہے۔ جب میں چھوٹا تھا اس ماں نے مجھے حوصلہ دیا تھا، حالانکہ اس اسکول والوں نے لکھا تھا کہ آپ کا بیٹا نکما ہے، نالائق ہے، اس نے کہا کہ جو میری ماں نے مجھے حوصلہ دیا تھا اس حوصلے کی وجہ سے آج میں اس مقام تک پہنچا ہوں۔ مثال دینا چاہتا ہوں فورسز کی، چاہے آرمی، ایئر فورس یا نیوی، کوئی بھی ہو گئی، فورسز میں جب کوئی اچھی کارکردگی دکھاتا ہے تو صرف ان کی حوصلہ افزائی کے لیے انہیں سول ایوارڈ، تمغہ امتیاز، نشان حیدر جیسے اعزازات اور ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے، تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو اور وہ اچھے سے اچھے اور کام کریں، اور جو دیگر ہیں، سپاہی ہیں، ان کے اندر بھی یہ خواہش پیدا ہو کہ ہم بھی اچھے سے اچھے کام کریں تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو اور ہمیں بھی ایوارڈ اور اعزازات ملیں۔ اب میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کھیل سے۔ کھیل میں مثال لے لیتے ہیں ہم کرکٹ کی، یعنی
ون ڈے کا میچ ہو رہا ہے، 11 کھلاڑی ایک ٹیم کے اور 11 کھلاڑی دوسری ٹیم کے، ان کا آپس میں میچ ہوتا ہے۔ میچ چاہے اے ٹیم جیتے چاہے بی ٹیم جیتے، ان 22 کھلاڑیوں میں سے صرف ایک کھلاڑی کی حوصلہ افزائی کے لیے اسے ایوارڈ اور انعامات سے نوازا جاتا ہے، حالانکہ پیش کیا ہے، لیکن صرف ایک کھلاڑی ایسا ہے، ان 22 میں سے دیکھتے ہیں کہ اس نے سب سے اچھا کھیل پیش کیا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اسے انعامات اور ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے، تاکہ جو دوسرے کھلاڑی ہیں ان کے اندر جذبہ پیدا ہو کہ میری بھی حوصلہ افزائی کی جائے، میں بھی انعام اور ایوارڈ حاصل کروں۔ پیارے ساتھیوں، اب میں آخری میں آپ کو حوصلہ دینا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں کچھ بھی کام مشکل نہیں ہے، ہر کام ممکن ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ محنت درکار ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے کام میں محنت ہے۔ آج اگر اس دنیا میں ہم چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کریں گے اس میں محنت لگتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو اس کو ایک نوالے کو روٹی کو توڑتے ہیں، پھر سالن میں ڈبوتے ہیں، پھر منہ میں چباتے ہیں، پھر اسے نگلتے ہیں، یعنی ایک نوالے میں کتنی محنت درکار ہے۔ پھر ہمیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ جتنا بڑا ہمارا مقصد ہوگا اتنی ہی زیادہ محنت درکار ہوگی۔ انسان کا اس دنیا میں آنے کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، جانور جب اس دنیا میں آتا ہے ان کا کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا، وہ آتا ہے اس دنیا میں، کھاتا ہے، پیتا ہے اور پھر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا کوئی فیوچر نہیں ہوتا۔ لیکن انسان جب اس دنیا میں آتا ہے اس کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے۔ ہر انسان کا ایک اپنا مقصد ہوتا ہے کہ میں ایک مقصد کے تحت زندگی گزاروں۔ پیارے دوستو، آپ بھی ایک کامیاب زندگی، مقصد والی زندگی گزاریں۔ پیارے دوستو، آج اس دنیا میں کتنے لاکھوں لوگ ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ آج اس دنیا سے لاکھوں لوگ جا چکے ہیں، لیکن کوئی ان لوگوں کو یاد نہیں کرتا کیونکہ وہ بغیر مقصد کے زندگی گزار کے گئے ہیں۔ لیکن ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ایک مقصد والی زندگی گزار کے گئے ہیں اور آج دنیا انہیں یاد رکھتی ہے۔ وہ تو اس دنیا سے چلے گئے لیکن ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ پیارے دوستو، آج آپ بھی ایک کامیاب مقصد والی زندگی گزاریں۔ یقین مانیں، مشکل کچھ نہیں ہے، آپ اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنی محنت کو جاری رکھیں۔ اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا، آپ محنت کریں گے تو اللہ آپ کو اتنا ہی پھل دے گا۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو میری ویڈیو یہ حوصلے والی پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اللہ نے مجھے زندگی دی تو پھر اگلی ویڈیو میں جلد ہی آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ۔